السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس روز اپنے گھر سے معمول کی طرح نکلی تھی۔ میں یہ دن بھی میرے لیے باقی دنوں جیسا تھا، عام سا تھکا دینے والا، مگر آج ایک عجب سی خوشی نے میرے دل کو مسرور کر رکھا تھا۔ میرے بوڑھے جھریوں زدہ چہرے پہ آج مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ میرا دل بے تحاشا خوش تھا اور میرے پیر تو جیسے زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ آج جب سے گھر سے نکلی تھی، مجھ سے میری ہم عمر کئی عورتیں اس خوشی کی وجہ پوچھ چکی تھیں، اور میں انہیں ہنستے ہوئے کہتی جاتی تھی کہ بہن جی، آج میری نوکری کا آخری دن ہے، میری محبتیں بس رنگ لانے والی ہیں۔ آج بیگم بی بی مجھے میری تنخواہ دیں گی تو میں اپنے جمع کیے پیسوں کو ملا کر مدینے جانے کی تیاری باندھوں گی۔ میں نہ کہتی تھی بہن کے غریب ہوں تو کیا ہوا، تو اب اس رب کی بندی نہ جس نے مجھے پیدا کیا اور ہر امیروں کو بھی اسی نے پیدا کیا، وہ اگر اوروں کو بلاتا ہے تو کیا مجھے اپنے در پر نہیں بلائے گا؟ بس اسی لیے ذرا سی محنت کی ضرورت تھی، اور آج میں اپنی محنت کا آخری حصہ وصول کرنے کے بعد اس در کی حاضری لگوانے جاؤں گی۔ میں غریب بندی اس قابل ہو گئی کہ میں وہاں جا کر اپنے دل کا حال اپنے خالق کو جا سناؤں۔ بس بہن ابھی آتی ہوں، تم سب مجھے رخصت کرنے ضرور آنا۔ میری آنکھوں سے خوشی کا پانی بہہ جا رہا تھا، جو میری آنکھوں کے نیچے کی جھریوں میں اٹکتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بار بار اپنی آنکھوں سے یہ آنسو پہنچتی آگے کی طرف چلتی جاتی۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی مجھے بیگم بی بی کو میں عمرہ جانے کی بابت بتاؤں گی تو انہیں کہوں گی کہ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس سفر کے لیے کمانے کو اپنے گھر ملازمت دی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن میرے لیے کیسا بھیانک ہونے والا تھا۔ میری وہ ساری جمع پونجی جو میں نے 40 سال لگا کر بنائی تھی، وہ یوں میرے نام کردہ جرم کی نظر ہو جائے گی، اور میری یہ بوڑھی آنکھیں جو اس وقت خوشی سے چمک رہی تھیں اور خوشی کے باعث نم تھیں، وہ جلد ہی کسی دکھ درد کی وجہ سے نم ہونے والی تھیں۔ آخر ناگہانی آفات بتا کر بھی تو نہیں آتی نا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی بس اسٹاپ تک جا پہنچی۔ یہاں رکشے ہمیشہ کی طرح کھڑے نظر آئے اور ان کے ڈرائیور سواریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا کام چلا رہے تھے۔ ایسے میں جب میں وہاں پہنچی تو ایک رکشے کا ڈرائیور میری طرف بڑھا۔ میں بھی اس میں سوار ہو گئی اور بیگم بی بی کے گھر کی طرف چل دی۔ دروازے پہ پہنچتے ہی کرائے کے پیسے اس رکشے ڈرائیور کو ادا کیے اور اندر داخل ہو گئی۔ بیگم بی بی ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈرائنگ روم میں اپنے تخت نما صوفے پہ بیٹھی تھی، مگر آج کا منظر معمول سے خاصا مختلف تھا۔ آج اندر کی فضا کافی تشنہ تھی اور ہر جگہ خاموشی راج کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب عجیب لگا اور میں دیکھنے لگی اس مکان کے سبھی مکین بیگم بی بی کی سائیڈ کی طرف کھڑے تھے اور ان کے چہرے غصے کا پرتوں دکھا رہے تھے، جبکہ ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کی لمبی لائن کھڑی نظر آ رہی تھی، جو ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ یہ منظر میرے لیے اچنبے کا باعث تھا۔ میں نے آہستگی سے ڈرائنگ روم کے دروازے پہ دستک دی اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ مین دروازے پہ دستک دیتے ساتھ ہی اندر بیگم بی بی کو دیکھنے کے لیے جھانکا۔ بیگم بی بی کے ماتھے پہ بل پڑے تھے، انہوں نے سر کے خم سے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے کانوں میں چھوٹے بابوں کی آواز ٹکرائی، جو کہ بیگم بی بی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مائی جی سے پوچھئے، کل یہی آپ کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، ہو نہ ہو اس سب میں انہی کا ہاتھ ہے۔ میرا دل ایک دم سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ چھوٹے بابو جی کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کچھ چوری ہوا یہاں سے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ بیگم بی بی میری طرف خونخوار نظروں سے بس دیکھے ہی جا رہی تھی۔
میں وقت کی نزاکت کو سمجھ گئی تھی اور یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ بابو گھر آنے کا ہر فرد مجھے چور کہہ رہا ہے۔ یہ ایک ناگہانی آفت آن پڑی تھی۔ میں نے یوں تو نہ چاہا تھا کہ میں اپنا آخری وقت اس بابو گھرانے میں محبت سے بتانے آئی تھی۔ میں تو انہیں یہ بتانے آئی تھی کہ آج میرے عمرے کے جانے کا وقت آن پہنچا ہے اور یہاں کے سبھی بچے میرے ہاتھوں پلے بڑے ہیں۔ وہ سبھی مجھے مائی جی کہتے تھے۔ آخر کو یہاں کام کرتے مجھے 40 سال ہو گئے تھے اور یہاں اس گھر کے مکینوں سے زیادہ میرے اندر اس گھر کے راز دفن تھے۔ وہ سب میں جانتی تھی جو بیگم بی بی بھی شاید ہی جانتی ہوں، کیونکہ بیگم بی بی تو بہت بعد اس گھر کی بہو بن کر آئی تھیں اور میں 15 سال کی عمر میں ہی بابو گھرانے کی آ کر کنیز بن گئی تھی۔ جتنی وفاداری میں نے اس بابو گھرانے کی تھی اتنی وفاداری تو کبھی سگی اولاد کی بھی نہیں کی تھی۔ میں نے بیگم بی بی کی طرف کھوجتی نظروں کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے ابھی تک میرے چہرے سے اپنی نظریں بھی نہیں ہٹائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی باتوں کو سن کر مجھ سے تفتیش شروع کر دی۔ ان کے گھر میں ان کے کمرے کے لاکر سے کچھ نقدی اور سونے کی وہ انگوٹھی غائب تھی جو انہوں نے چھوٹے بابو کی منگنی کے لیے بنوائی تھی۔ اس روز اتفاق سے بیگم بی بی کا کمرہ صاف کرنے کا کہا گیا اور میں بھی یہاں صفائی کے لیے آ گئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ صفائی میرے لیے وبال بن جائے گی۔ میں تو صفائی کرنے والی ماسی تھی، لیکن بعد میں اس گھر میں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ نہ جانے بیگم بی بی نے خود کسی اور جگہ پہ سب کچھ رکھ دیا تھا یا پھر شاید کسی اور نوکرانی نے اٹھا لیا تھا اور مجھ بوڑھی کو پھنسا دیا تھا۔ بیگم بی بی نے کہا کہ تم نے کل میرے کمرے کی صفائی کی تھی، یقیناً چور تم ہو اور تم نے ہی یہ سب چرایا ہے۔ جبکہ میں حیرت سے بیگم بی بی کو دیکھنے لگی۔ بیگم بی بی آخر مجھ پہ شک کیسے کر سکتی ہیں؟ آخر کو اپنی زندگی کے 40 سال میں نے اس گھر میں گزار دیے تھے اور اب مجھے یہ صلہ مل رہا تھا، حالانکہ اس گھر کا بچہ اس بات سے خوب واقف تھا کہ میں اس گھر کی بہت پرانی خادمہ ہوں اور ان سے پہلی نسل بھی میں دیکھ چکی ہوں، اور اب اس گھر میں پلنے والی یہ نسل تیسری تھی جسے میں نے اپنی ہی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو میں نے ان 40 سالوں میں کبھی بھی اس گھر کی کوئی چیز اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں کی، تو آج میں اپنے آخری دنوں میں ایسا کیوں کروں گی؟ یہ کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ سبھی مجھے چور کہہ رہے تھے۔ کیا ہی وقت تھا۔ میرا نام عطیہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ میرے ابو نشہ کرتے تھے اور جلد ہی نشے کی اس لت نے اپنا کام دکھایا اور وہ اس جہان فانی کو خیر باد کہہ گئے، اس بات کی فکر کیے بنا کہ میں ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا، چاہے وہ کماتے کم اور نشہ زیادہ کرتے تھے، مگر میں بھی وہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن اور درخت کی مانند تھے۔ مگر ان کے چلے جانے سے ہم جیسے کہ اس دنیا سے واقف ہوئے تھے۔ ابو کی زندگی میں تو ہم انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، مگر جب وہ چلے گئے اور ہمیں زمانے کی جھلستی ہوئی گرم فضا میں اپنے آپ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ابا کیوں نشہ کرتے تھے اور نشہ کرنے کے باوجود بھی کیسے ایک سائبان کی طرح ہمارے سروں پہ موجود تھے۔ اس بات کا اندازہ ہمیں ان کی موت کے بعد ہوا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا اب ابدی زندگی سدھار چکے تھے۔ اماں ہمیں لے کر ماموں جان کے گھر پر آ گئی، مگر یہاں پر مامی کا برتاؤ بہت کچھ سکھانے اور سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ یہاں ہماری زندگی نوکروں سے بدتر ہو گئی۔ ماموں نے مامی کے کہنے پہ اماں کی دوسری شادی کر دی اور بھائی بھابھی کو اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ مجھے رکھنے کے لیے نہ تو ماموں کے پاس جگہ تھی نہ ہی اماں کے پاس، کیونکہ اماں کے دوسرے شہر ان کے بچوں کو پاس رکھنے کے رویدار نہیں تھے۔ چنانچہ اماں کو میری فکر لاحق ہو گئی۔
اماں نے کسی جان پہچان والی عورت سے بات کی جو کہ لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ بابو گھرانے میں ایک خادمہ کی اشد ضرورت ہے اور بچے کو سنبھالنا ہے۔ بچی اتنی چھوٹی نہیں ہے، وہاں بھیج دیں، اچھا کما بھی لے گی اور رہائش بھی وہیں کی ہے۔ چنانچہ اماں کو میرے لیے یہی سب بہتر لگا۔ اماں نے مجھے بابو گھرانے ایک بچے کی آیا کے طور پہ بھیج دی۔ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 15 سال تھی اور میں بس یہی کام کر سکتی تھی کہ میں بابو بچے کو اٹھا کر اس کے ساتھ کھیل سکوں، اسے کھانا کھلا سکوں۔ البتہ مجھے بابو بچے کو نہلانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی تھی، مگر وہ میں بڑی آیا سے پوچھ لیا کرتی تھی اور ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے میں نے یہ کام بھی بالکل سیکھ لیا تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں میری آنکھوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ غربت، باپ کی وفات اور اس کے بعد پھر اپنوں کا قطع تعلق ہو جانا اور پھر سگے ماموں کے گھر میں سوتیلوں سے بدتر سلوک کا ملنا، میری مکیش سے شادی اور ماں اور بھائی سے جدائی، یہ سب کتنا کٹھن تھا میرے لیے، مگر میں مسکرانے کی عادی تھی، سو مسکراتی رہی۔ پہلے پہل تو میں بہت روتی تھی، اس ساری حقیقت کو ماننا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ میں یہاں گھلنے ملنے لگی اور اپنا غم بھولنے لگی۔ سب سے زیادہ جس نے مجھے یہ سب بھولنے میں مدد دی وہ ملاس بابو گھرانے کا بابو بچہ تھا، جس کا نام ارمان تھا۔ میں اس کی آیا کے طور پر یہاں آئی تھی اور اب مجھے اس سے بہت ہی انسیت ہو گئی تھی۔ مجھے اب اس کے ساتھ رہنا بالکل اچھا لگنے لگا تھا اور میں نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا آپ اس بابو بچے کے سپرد کر دیا تھا اور یہ بانو بچہ اب آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا تھا۔ اس کی ماں اس کو پیدا کرتے ہی جہان فانی سے رخصت ہو گئی تھی، جبکہ اس کی دادی زندہ تھی جو نہایت شفیق عورت تھی۔ میں نے ان کی نگرانی میں 5 سال میں اس بچے کو دیکھ بھال کرتی رہی اور جب یہ بچہ 5 سال کا ہوا اسے اسکول داخل کروا دیا گیا اور مجھے اب گھر کے کاموں میں لگا دیا گیا۔ میری عمر اب 20 کو چھو رہی تھی۔ میری عمر کی کئی لڑکیاں اب تک 2 بچوں کی مائیں بن چکی تھی۔ میری ماں نے تو پلٹ کر میری خبر ہی نہ لی تھی اور نہ ہی میرے بھائی کا کوئی اتا پتا تھا۔ میں تو جیسے اب دونوں کی صورت ہی بھول چکی تھی۔ جب مجھے سب کچھ سکھا دیا گیا تو میں گھر کے کاموں کو بھی بہتر طریقے سے کرنے لگی، تو بڑی بیوی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ مجھے بالکل ماؤں کی طرح پیار کرتی تھیں، اس لیے میری بہت فکر کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے وہاں لے کر آنے والی خادمہ کو بلایا اور میرے بارے میں انہوں نے ساری پوچھ گچھ کی اور پھر اپنی ہی نگرانی میں میری شادی کرانے میں جت گئیں۔ مجھے ان سے دور جانا بہت ہی مشکل لگتا تھا، خاص طور پہ ارمان بابو سے، مگر کیا کرتی، یہ شادی تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھی۔ سو میں نے بڑی بیوی کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور بی بی جی نے میری شادی اپنے ایک وفادار نوکر کے بیٹے سے کرا دی، مگر اس کے بعد بھی میرا ناتا اس گھر سے نہ ٹوٹا، کیونکہ ہم دونوں ہی اس گھر کے نوکر تھے۔ میری شادی فراز سے ہوئی تھی جو کہ اس گھر کے خانسا ماں کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت شفیق اور شریف اور نہایت ہی بہترین انسان تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سکون اس انسان کی زندگی میں شامل ہو کر محسوس کیا تھا اور یہ انسان بھی جیسے مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں کی زندگی بہترین گزرنے لگی۔ خان سامہ صاحب بھی جلد ہی انتقال کر گئے اور اب ان کے انتقال کے بعد ہم دونوں گھر پہ اکیلے ہو جاتے تھے اور فراز کو جلد ہی حویلی جانا پڑتا تھا اور مجھے بھی گھر کے کام ختم کرتے ہوئے کچھ وقت لگتا اور میں بھی ان کے گھر چلی جاتی۔ یعنی ہم دونوں کی زندگی اس حویلی کی طرح محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ہمارا گھر اس حویلی سے کافی دور تھا اور ہمیں آنے میں 30 منٹ کا تقریباً وقت لگ جاتا۔ اس وجہ سے
بڑی بیوی نے ہمیں یہیں قیام کرنے کا کہہ دیا تھا، چنانچہ اب ہم دونوں یہیں رہتے تھے۔ ہمیں یہاں ان کی کسی دے دی گئی تھی، رات وہاں ہوتے اور دن ہوتے ہی یہاں آ جاتے۔ یہ کام تقریباً 10 سال لگاتار رہا۔ اس 10 سال کے عرصے میں ہمیں کبھی اولاد کی خوشی دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ میں اس وجہ سے خاصی حد تک پریشان رہنے لگی تھی، مگر سرفراز کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ ہر وقت مجھے ہنسانے میں لگا رہتا، کبھی یہاں ان کو تو کبھی وہاں کھانا بناتے ہوئے وہ کبھی مجھے اکیلا نہ چھوڑتا۔ بڑی بیوی ہمارا پیار دیکھ کر نہال ہو رہی تھی، ہماری زندگی بھی اچھی چل رہی تھی، مگر ایک دن ایسا بھی آیا جس نے میرے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لی، جس نے مجھے خون کے آنسو رلا دیے اور مجھے اکیلا چھوڑا۔ یہ واقعہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ واقعہ تھا جس میں فراز کی جان چلی گئی تھی۔ اس روز فراز سبزیاں لینے بکی غرض سے حویلی سے نکلا تھا، مگر وہ راستے میں کسی ظالم نے اسے ٹکر ماری کہ فراز کا چہرہ بھی مسخ ہو گیا اور وہ موقع پہ ہی دم توڑ گئے تھے۔ مجھے جب یہ خبر پہنچی تو میں پاگل ہی ہو گئی تھی۔ میں نے فراز کو آوازیں دیتی باہر بھاگی تھی، مگر میرے اس طرح پاگل ہونے سے کچھ بھی صحیح نہیں ہونے والا تھا۔ بڑی بیوی نے مجھے سنبھالا اور مجھے دلاسے دیتی رہی، مگر میرے لیے یہ سب سہنا اور پھر بھول پانا نہایت مشکل تھا۔ میری زندگی میں باکرن واحد میرے شوہر فراز تھے، مگر وہ بھی اب مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کے جانے پہ مجھے اپنی زندگی میں مجھ پہ بیتے سبھی واقعے، سبھی غم یاد آئے تھے۔ مجھ میں بھولنے کی سکت نہ تھی، میں تو خود کو ہی فراموش کر بیٹھی تھی، مگر بڑی بیوی جی نے مجھے زندگی کی طرف واپس لایا تھا۔ انہوں نے مجھ میں ایک نئی روح بھر دی تھی، میرا وہ سپنا جگا دیا تھا جو کب سے میرے دل میں پھنپ رہا تھا، جس کا ذکر میں نے صرف اور صرف بڑی بیوی جی کو بتایا تھا۔ وہ سپنا یہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں بس ایک بار اللہ کے در کی تھی حاضری دوں اور اس کی جالیوں کو پکڑ کے حجر اسود کو بوسہ دے کے روتے ہوئے باں پہ کھڑے اپنے رب کو کہہ سناؤں۔ میری اس تمنا کو پھر سے بی بی جی نے جگایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر عطیہ کمزور پڑی تو اللہ کے گھر کی حاضری کون کرے گا؟ عطیہ کے دکھ درد کون سنائے گا؟ عطیہ کے اللہ کو۔ اور تب میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے میرے حصے کی جو تنخواہ ملنے لگی وہ میں اپنے پاس جمع کرنے لگی۔ بی بی جی کے گھر مجھے کھانا مل جایا کرتا اور میری ساری تنخواہ بچ جایا کرتی۔ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اب اللہ کے در کی حاضری پہ جانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ سب کے دلوں کے بھید اچھی طرح جانتا ہے، تو وہ میری بھی مدد لازمی کرے گا، مجھے اپنے پاس لازمی بلائے گا۔ یہ ایک ایسا میرا اور میرے اللہ کا رابطہ تھا جو مضبوط تھا، اس رشتے کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اب میری زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہی یہی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے تب تک میں یہ کام نہیں چھوڑوں گی، اپنا مقصد نہیں چھوڑوں گی۔ اب مجھے پیسے جمع کرتے اور اس گھر کی خدمت کرتے بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ ارمان بابو جس کی آیا بن کر میں یہاں آئی تھی، اس کی شادی ہو گئی اور میں ان کی شادی اپنے آنکھوں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی ارمان بابا کے ماں جیسی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میرے اس بچے کی شادی ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کھلایا تھا، جس کو میں نے پالا تھا۔ اب ارمان بابا کی شادی ہو گئی اور بیگم بی بی اس گھر کی بہو بن کر آ گئی تھی۔ ان کے آنے سے گھر کا آرام اور سکون کہیں چلا گیا تھا۔ بیگم بی بی کی عادات و اطوار اس حویلی کے مکینوں سے بہت مختلف تھی۔ ان کے اور ارمان بابا کے درمیان کوئی بھی چیز اور کوئی بھی عادت کا من و عن نہیں تھی۔ میں حیران تھی آخر ان دونوں کی بے جوڑ شادی کیسے ہو گئی، جبکہ ہمارے ارمان بابا تو نہایت فرما بردار اور لائق بچے تھے، مگر نہ جانے یہ کیسے ان کے نصیب میں آ گئی تھی۔ مگر خیر، جیسے تیسے بڑی بیوی کی
ضد میں سب کچھ پھر بھی ڈسپلن سے چلتا رہا، اور بی بی جان اور بیگم بی بی کے درمیان کوئی تکرار نہ ہوئی، نہ ہی عثمان میاں کو کبھی کسی مشکل کا کوئی سامنا کرنا پڑا۔ مجھے اب پھر سے ارمان بابا کے بچوں کی خدمت پہ لگا دیا گیا، اور اپنی زندگی کے یہ 15 سال بھی میں نے اسی بابو گھرانے کو دے دیے تھے، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی میں ان کو پیشکش کروں اور کعبۃ اللہ کی زیارت کر سکوں، اللہ جی کو اپنا حال دل کہہ سناؤں، اور میں نے اپنی رگوں کا سارا خون نچوڑ کر اس گھر کی بنیادوں اور اولادوں میں لگا دیا تھا، اور اب 40 برس بعد میں اس گھر کو خیر باد کہنے والی تھی، کیونکہ اب میں اتنی رقم جوڑ چکی تھی کہ رب تعالیٰ کی چوکھٹ پہ حاضری دوں، وہاں جالیوں کو پکڑ کر پھر سجدے میں گر کر اللہ کے حضور معافی مانگوں، پھر دعا کروں کہ یہیں دم توڑ دوں۔ اب میری زندگی کا یہ اصل مقصد تھا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی تھی، مگر شاید ان وقت کے فرعونوں کو یہ منظور نہ تھا۔ میں نے آج جانے اور آنے کی ٹھانی کہ آج کی تنخواہ لے کر بیگم بی بی سے اجازت لیتی ہوئی کہنے لگی، سب بتاؤں گی، مگر یہاں تو سب الٹ ہو چکا تھا۔ مجھے یہاں اپنی نوکری کے آخری دنوں میں چور کہہ دیا گیا تھا۔ بیگم بی بی تو کب سے مجھے جانتی تھی، پھر بھی انہوں نے مجھ پر شک کیا اور مجھ سے پوچھنے لگیں۔ جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھ پہ چلانا شروع کر دیا، اور پھر مجھ پہ اپنا ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ میں روتی چیختی چلاتی ہوئی بیگم بی بی کو کہنے لگی کہ بیٹا، بیگم بی بی میری بات سنو، میں تو آج تک یہاں کی فرما بردار اور وفادار رہی ہوں، میری عمر کا تو لحاظ کرو، مگر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ وہ ارمان بابو جو میرے بیٹے جیسے تھے، آج وہ بھی مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے واقعی اس گھر کے زیور اور نقدی کی چور۔ میرا یہاں محوج سارا سامان چیک کر لیا گیا، مگر اس میں سے کچھ بھی برآمد نہ ہو سکا۔ مجھے بڑی بی بی کی وفات کے بعد پھر سے اپنے گھر رہنے کا کہا گیا، تو اب میں وہیں رہتی تھی، اور اب یہاں مجھ سے کچھ برآمد نہ ہوا تو لوگ بیگم بی بی کے کہنے پہ میرے گھر آ گئے، اور بیگم بی بی مجھے گھسیٹتے ہوئی لے گئیں۔ میرے گھر کے باہر میرے محلے کی تمام عورتیں، مرد، بچے جمع ہو گئے تھے، جنہیں میں صبح یہ کہہ کر نکلی تھی کہ آج آتے ہوئے مٹھائی لے آؤں گی، اور پھر تم سب میرے گھر مجھے رخصت کرنے آنا، میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں۔ اب وہ سب میرا منہ تک رہے تھے۔ مجھے بیگم بی بی اس قدر زور سے گھسیٹ رہی تھی کہ میری بوڑھی ہڈیاں درد کے مارے کٹکٹا ہی رہی تھیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میرے ساتھ یہ سب بھی ہو سکتا تھا، اور میں ان کی 40 سال پرانی نوکرانی اب کیوں میں چوری کرتی۔ پھر میرے گھر سے اور تو کوئی چوری انہیں نہ ملی، مگر میرے وہ انہیں سارے پیسے مل گئے تھے جو میں نے جمع کیے تھے۔ ان کے مطابق میں نے وہ انگوٹھی بیچ دی تھی، اور ساری نقدی سمیت یہ پیار میں ہتھیا کر بھاگ رہی تھی۔ جب میں روتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میری 40 سال کی محنت ہے اور مجھے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، میں اب اللہ کا گھر دیکھنے جانے والی تھی، خدارا مجھ پر ظلم نہ کیجیے، مجھے میرے پیسے واپس کر دیجیے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مگر میری ایک نہ سنی گئی، اور مجھے پولیس کے حوالے کیا گیا۔ میں اپنے نصیبوں پہ روتی رہی اور بار بار انصاف مانگتی رہی، مگر ان بابو گھرانے کے لوگوں کو مجھ پہ کوئی ترس نہ آیا، اور مجھے یہاں مرتا چھوڑ گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد پھر سے میں نے بیگم بی بی کو دیکھا، وہ واپس آئیں اور میری بیل کرا کے چلی گئیں۔ پولیس والے مجھے کرائی کے پیسے دیے اور میں گھر لوٹ آئی۔ جب میں گھر لوٹی تو نڈھال ہو رہی تھی۔ میں آنسوؤں سے تر، جھریوں زدہ چہرے لیے اپنے گھر کی چوکھٹ پہ پہنچی تو میں اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہ کر سکی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے محلے کے تمام لوگ میرے گھر کو جھنڈیوں سے سجانے لگے۔ میں مگن تھی، مجھے دیکھ کر سب لوگ ہی میری طرف لپکے۔
جبکہ میں یہ سب دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے میری ہم عمر عورتیں ایک کھاٹ تک لے آئیں جہاں کچھ لڑکیاں نعتیں پڑھ رہی تھیں۔ پھر مجھے کسی عورت نے اطلاع دی کہ تمہاری جمع پونجی بیگم بی بی واپس کر گئی ہیں اور اپنی طرف سے بھی کچھ دے گئی ہیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ معافی مانگ رہی تھی۔ میں یہ سن کر اپنے دل میں خوش ہو گئی۔ اب میری آنکھیں پھر سے بہنے لگی تھیں۔ بندوں کی عدالت نے مجھے انصاف نہ دیا تھا، جبکہ خدا کی بارگاہ میں مجھے انصاف مل چکا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ آج رات ہی مجھے مدینہ جانا تھا۔ یہ احساس ہی میرے لیے بہت قیمتی ہے اور بالآخر میں نے اپنا مقصد پا لیا۔